حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مجلس اتباعی برائے ایصال ثواب سید محمود تقی زیدی ابن سید محمد تقی زیدی صاحب کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ سید محمود تقی زیدی صاحب کا تعلق سرزمین پیہانی ہردوئی سے تھا اور تقی زیدی صاحب ایک نیک دل انسان، خدمت خلق کرنے والے، تعلیمات معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے والے۔ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس مجلس کے صدقے میں، اس مجلس کے تصدق میں جناب سید محمود تقی زیدی صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت ہو۔ آئیے حضرات، اب ہم مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب حسیب حیدر صاحب، اور سوز خوانی کے فرائض انجام دیں گے ہندوستان کے مشہور و معروف سوز خوان جناب شاہ نواز خان صاحب، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ، مقیم حال قم ایران۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی صاحب۔ آئیے حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ألا تطغوا في الميزان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوسخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں ہر دل عزیز سوسخوان جناب شاہ نواز خان صاحب سے کو تشریف لائے اور سوسخوانی کے فرائض انجام دیں. چند بند مرثیہ کے پیش خدمت ہیں. ورود کربلا کے عنوان سے مرثیہ پیش خدمت ہے. فاتحہ. یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے، باندھے ہوئے راہوار بھی سب اونٹ بھی سارے، سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزارے، سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزارے، گردش میں کٹی رات ولی ابن ولی کی، گردش میں کٹی رات ولی مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی، مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے لکھا ہے فرس آپ نے بدلے کئی اعتبار اس دشت میں، لیکن نہ بڑا کوئی بھی راہوار، گھبرا کے یہ کہنے لگے عباس علمدار یہ تو فرس خاص ہے یا سید ابرار، یہ تو فرس خاص ہے اور سید ابرار، اڑتے اسے دیکھا یوں جمتے نہیں دیکھا، اڑتے اسے دیکھا یوں جمتے، سو کوس کے دھاووں میں یوں تھمتے نہیں دیکھا، سو کوس کے دھاووں میں یوں نہیں دیکھا، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کی، یہ سنتے ہی راہوار سے اترے شہ ابرار، فرمایا کہ بس کھول دو اونٹوں کی یہی بار، طالب تھا یہی کا پسر حیدر کرار، عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار، عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار، ہوئے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا، ہوئے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا، لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا، لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا، اترے فرس خاص سے سبتے شہ لولاد، تھرائی زمین زرد ہوئی اڑنے لگی خاک، آلودہ ہوا گرد سے حضرت کا رخ پاک، رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک، رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک، غم چھا گیا نوبت نہ خوشی ہونے کی آئی، غم چھا گیا نوبت نہ
خوشی ہونے کی آئی جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے جھونکوں سے ہوا کے جوڑے پردے محمل سینوں میں اچھلنے لگے سیدانیوں کے دل زینب نے کہا کیا متوحش ہے یہ منزل آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا طوفان میں نہ آ جائے جہاز آل نبی کا طوفان میں نہ آ جائے جہاز آل نبی کا اکبر تو یہ کہتے تھے کہ صحرا کا ہے عالم اپنی تو اسی سے نظر پڑتی ہے ہر دم فرماتے تھے عباس ترائی بھی نہیں کم خیمہ کہیں آن کے سوئیں گے یہی ہم خیمہ کہیں آن کے سوئیں گے یہی گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی ہے اکثر شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی ہے یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے ہوتی تھی چچا اور بھتیجے میں یہ تقریر منہ دیکھتے تھے دونوں کا اور روتے تھے شبیر رنگے رخ ابا سے علی ہو گیا تغیر پوچھا سبب گریا تو بولے شہ دلگیر پوچھا سبب گریا تو بولے شہ گرگیر دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی یوں دشت میں پھرتے تھے وہ جزاک اللہ جناب شاہ نواز خان صاحب آپ نے بہترین انداز میں سوزخوانی فرمائی اور اب ہم گزارش کرتے ہیں پیشخوانی کے لیے محترم جناب حسیب حیدر صاحب سے کہ وہ پیشخوانی کے فرائض انجام دیں میں بنت علی ہوں اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں عباس کی بہن ہوں علی بن کے آئی ہوں میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح سالار قافلہ ہوں علمدار کی طرح کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح بن کر اجل میں آئی ہوں جا کھینچ لوں گی میں بیعت طلب جو کی وہ زباں کھینچ لوں گی میں اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں عباس کی بہن ہوں علی بن کے آئی ہوں اب کو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی سمجھے ہو تم کہ شاہ کا سر لے کر آئے ہو تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کر آئے ہو اے
اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں، میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں، عباس با وفا کی وفا بن کے آئی ہوں، میں خود میں پوری کرب و بلا بن کے آئی ہوں، زندہ رہے گا نام شہ مشرقین کا، ماتم تمہارے گھر میں بھی ہوگا حسین کا، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، میں صبح لا زوال ہوں، تم کو خبر نہیں، والعصر کا خیال ہوں، تم کو خبر نہیں، بے مثل کی مثال ہوں، تم کو خبر نہیں، میں خیر ذوالجلال ہوں، تم کو خبر نہیں، رکھو گے یاد ایسی تباہی کروں گی میں، تا یوم حشر اب یہاں شاہی کروں گی میں، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، میں چاہوں تو ہٹا دوں زمین کو مدار سے، گونجیں گی یہ فضائیں تمہاری پکار سے، ماروں گی سب کو خطب کی میں ذوالفقار سے، دینے کو داد آئیں گے حیدر مزار سے، بنیاد جس کی بوجھ ہے وہ در اکھاڑ کر، جاؤں گی میں یہ شام کا خیبر اکھاڑ کر، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن میں، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روک لوں، خورشید زلف شاہ کی ضیاؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں، قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف، تطہیر اس طرف ہے تو نجاست ہے اس طرف، ہے اس طرف درود تو لعنت ہے اس طرف، آواز کردگار میں بہوے کلام ہوں، اس وقت میں حسین علیہ السلام ہوں، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، فرحان اور نور علی کی ہے یہ دعا، وابستہ اپنے در سے رکھیں ہم کو سیدہ، بازار میں یہ خطبہ تھا بنت بطول کا، تھی شامیوں سے محو سخن بنت مرتضیٰ،
پلٹاؤں گی میں خطب سے تخت یزید کو، مرنے سے میں بچاؤں گی ہر ایک شہید کو۔ اے شامیوں، اے شامیوں، میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ جزاک اللہ محترم حسیب حیدر صاحب، آپ نے بہترین کلام، بہترین سلام مومنین کے درمیان پیش کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھیں۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں سرزمین قم ایران سے حجت الاسلام علی جناب مولانا جناب نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء اپنے مرحومین کو استاد سید سبت جعفر، شہید قاسم سلمانی، شہید عارف حسینی اور مرحوم سید محمود تقی زیدی ابن سید محمد تقی زیدی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اعلم باللہ ونستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض نوری وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، مجلس جو ہے مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جانے کے بعد احساس ہوتی ہے۔ یقیناً جب وہ اس عالم سے جدا ہوتا ہے اور دوسرے عالم کے اندر منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، وہاں جا کر اسے اس دنیا کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں جا کر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دن اور رات کو کیسے گزارا اور اسے اپنے دن اور رات کو کیسے گزارنا چاہیے تھا۔ بہت ساری چیزیں کہ انسان کو کے اندر حسرت پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اگر ہم چاہیں کہ اس بات کو محسوس کرنا، اس بات کو درک کرنا کہ کس طرح انسان ان ساری چیزوں کی طرف سوچ سکتا ہے، تو بالکل ایسی ہی ہے کہ جب انسان کچھ گھنٹے کے لیے کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہو، کہیں ایگزام دے رہا ہو، کوئی ٹیسٹ دے رہا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے اور وہ اس کو صحیح طرح کمپلیٹ نہ کر پائے، تو اسے احساس ہوتا ہے اس ایگزامینیشن میں پیپر کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر کہ کاش میں نے یہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے اس کو دیکھ لیا ہوتا، کاش میں نے اس کی پریکٹس کر لی ہوتی، کاش میں تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریشن کرتا تو یہ ساری چیزیں میری زندگی بہت اچھی۔ لیکن کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ صرف پچھتاتا رہتا ہے، اس کے بعد ریگریٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں جا کر بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے شب اور روز کو کیسے گزارا، اور وہاں پر جا کر وہ انہی چیزوں کے اندر مشکلات میں رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو، حتیٰ جب وہ روح اس کے بدن سے نکل چکی ہوتی ہے اور اس کے اطراف میں اس کی فیملی، اس کے دوست احباب، رشتے دار جو ہے وہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت چاہتا ہے کہ ان کو بتائے، چاہتا ہے کہ ان کو بتائے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، لیکن اس وقت اس کو اجازت نہیں ہوتی، اس کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے۔ وہ بولتا بھی ہے تو لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس عالم سے جدا ہو چکا ہوتا ہے۔
اس طرح کے بہت سارے واقعات ان لوگوں نے کہ جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کر گئے، یا کس طرح کوما کی حالت سے واپس آئے، یا کس طرح بہت سارے ایسے واقعات جس وقت کتابیں میں لکھی جا چکی ہیں، ان لوگوں نے آ کر، یا وہ کتابیں وہ چیزیں کہ جو علماء اکرام نے بیان کی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے عالم برزخ کا کسی نے سفر کیا یا کہیں پہنچا کس طریقے سے، تو جو انہوں نے آ کر چیزوں کو بتایا، انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہی کہا کہ اپنی زندگی میں انسان خیال رکھے، کیونکہ اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے۔ ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس دنیا کے اندر بھی، اس عالم کے اندر بھی، وہ وقت کے امام کی معرفت ہے۔ اور ویسے بھی کہ جو انسان بغیر معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف پہ چلا جائے، اپنے وقت امام کو نہ پہچانے، تو بالکل ایسی ہے کہ وہ جہالت کی موت جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اب امام کی معرفت کے لیے بھی انسان کو، ظاہر انسان جب اس دنیا کے اندر ہوتا ہے اور کوشش اس کی پوری ہے کہ اپنے وقت امام کو پہچانے، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ میری ذمہ داری ان کے لیے کیا ہے، یا مجھے جو ہے وہ اگر میں ایک امام کے دور کے اندر زندہ ہوں تو میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا انسان کو کھینچتی ہے، دنیا مختلف طریقے سے انسان کو جو ہے وہ ٹریپ کر کے رکھتی ہے صبح شام، چاہے وہ رزق کے لیے ہو، چاہے وہ فیملی کے لیے ہو، چاہے وہ اس کے اپنے نام اور شہرت اور کسی بھی چیز کے لیے ہو، ڈیزگنیشنز کے لیے ہو، کوئی نہ کوئی انسان اس کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ اب یہ اس کا پھنسنا اس کو جو آہستہ آہستہ، کیونکہ جتنا انسان دنیا کے اندر جائے گا اتنا ہی انسان جو ہے وہ امام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی ہمارے پاس ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، یا ہمیں بار بار کہا جاتا ہے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اٹیچ کرتے گئے، وہ وقت امام سے دور ہوتے چلے گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے جو ہے وہ دور کیا وہ امام کے قریب گئے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور سے لے کر اگر ہم آخری امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کون لوگ امام کے قریب تھے اور کون لوگ امام سے دور ہو گئے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے کہ کربلا کے اندر کیا وجوہات تھی۔ لوگ جانتے بھی تھے، لوگوں کو پتا تھا سامنے والی شخصیت کون ہے، مگر امام تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ جب آپ اپنے اندر کو، باطن کو صاف نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو شریعت الہی پر نہیں گزاریں گے اور غافل رہیں گے اپنے اطراف سے، اپنے سراؤنڈنگ سے، اپنی ڈیوٹیز سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے حقوق سے، آہستہ آہستہ انسان ڈریگ ہو جاتا ہے اور اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اب یہی ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے وقت امام کی معرفت کرے۔ اب یہ ظاہر ہے قبر کے اندر بھی اس سے سوال کیا جائے گا، اور وہاں پر اس کو سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ اس کے پاس ٹائم تھا، زندگی اس کی ایسے ہی تھی، لیکن کیونکہ دنیا اتنی کلرفل ہے، دنیا کے اندر چیزیں اتنی ہیں، ایک طرف دو دشمنوں کا مقابلہ ہے انسان کو۔ ایک دشمن شیطان ہے، کہ بہرحال جو سرسخت دشمن ہے، قرآن کے اندر بھی جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ عدو مبین ہے، یہ ایک واضح اور آشکار دشمن ہے، اس نے بہرحال قسم بھی کھائی ہوئی ہے، اس نے وقت مہلت بھی مانگی ہوئی ہے۔ وہ انسان کی زندگی کو بہرحال اس طرح کرتا ہے کہ انسان اس کے ٹریپ میں پھنستا ہے۔ دوسرا انسان کا اپنے اندر ایک دشمن موجود ہے، اس کا نفس ہوتا ہے کہ جو اس کو خواہشات کی طرف، آرزوؤں کی طرف جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہے۔ خود پروردگار نے انسان کے لیے خواہشات اور جو اس کی اٹریکشنز ہیں وہ نیچرل ہیں، لیکن خدا نے شریعت کے ذریعے سے حلال اور حرام اس کے لیے ڈیفائن کیا ہوا ہے، کس طرف اس نے جانا ہے، کس طرف نہیں جانا۔ وہ اب ظاہر ہے انسان چاہتا ہے اچھائی کی طرف بڑھنا، انسان چاہتا ہے اپنے پروردگار کی طرف، عبادت کی طرف، شریعت، لیکن اس کی خواہشات، اس کی آرزو ہیں، وہ جتنا اس کو خوراک دیتا ہے، جتنا اس کو فالو کرتا ہے، اتنا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اپنے باطن سے دور کرتی کرتی وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی خواہشات پہ ظاہر عمل کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ ایک ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے کہ جہاں سے پلٹنا اس کے لیے
مشکل ہو جاتا ہے. خوب یہی مشکلات کے جب انسان نہ دیکھ پائے اور اپنے دشمن کو نہ سمجھ پائے، خاص طور پر اپنے ظاہری دشمن کو بھی نہ سمجھ پائے، یہی چیزیں انسان کو جو ہے وہ اپنے وقت امام سے دور کرتی ہیں، حتیٰ وہاں لے آتی ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ وقت امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی تو وجوہات ہیں، کوئی تو فیکٹرز ہیں کہ جو انسان ان ساری چیزوں کو نہیں پہچانتا. اور اگر ہم اپنی زندگی کو طرف بطور دیکھیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ زندگی تو لانی ہے، ایج جو ہے وہ کافی ہے. اب تو آہستہ آہستہ ان حالات جو دنیا میں ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، پینڈیمک اور یہ، ویسے بھی انسان کی زندگی بڑی انسرٹین ہو گئی. ہر چیز زندگی اب انسرٹین ہے. انسان ایک عجیب سی زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے صبح اٹھتا ہے لاس چینج ہو چکے ہوتے ہیں، شام تک لاس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ بس انسان گزار رہا ہے. اس گزارنے کی حالت کو بہتر ہے کہ انسان موت برحق ہے، موت کو انسان فرار نہیں کر سکتا. لا یمکن الفرار من حکومت، ایک پروردگار کی حکومت سے فرار نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے. موت بھی سب کو آنی ہے، اور اس کی موت ڈیفائنڈ ہے، لکھی ہوئی ہے، بیماری سے، حادثے سے، کسی نہ کسی طریقے سے. ایج ہونے کے بعد، جوانی کے اندر، بچپن کے اندر، کبھی بھی موت متوقع ہے، کیونکہ موت کا وقت جو ہے فکس ہے، اس سے بھی انسان فرار نہیں. بیسٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ جتنی بھی گزارے وہ زندگی اس کی فروٹفل ہو. وہ زندگی، اصل زندگی یہ نہیں ہے. یہ زندگی خدا نے دی اس لیے ہے کہ ہم اس زندگی سے، وہ اپرچونٹی سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھائیں، اور اس حقیقی زندگی کی طرف کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ روز قیامت کے بعد ہے، کہ وہاں پر قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے خدا نے یہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم لائف ہمیں دی ہے، اس کو اگر ہم اچھا کر لیں، یعنی انسان اگر تھوڑے پر گزارا کر لے اور سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا ٹائم اگر ٹف بھی ہے تو اس کو گزار لے، کیونکہ لانگ رن میں اس کو فائدہ ہونے والا ہے. اب یہ انسان اگر دنیا کے بھی لاز کو دیکھے، دنیا کی چیزوں کو وہ بھی ایسے کرتا ہے. وہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کیوں اتنی اسٹرگل کر رہے ہو، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو، وہ کہتا ہے خوب اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. آج میں رات کو بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو کل میں ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کر لوں گا، ایک اچھی جو ہے وہ کوئی میرے پر ڈگری ہوگی، آج ایک اچھا میں کوئی ایگزام پاس کر لوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ مجھے فائدہ ہوگا. میں آج فلانی جگہ اسٹرگل کر رہا ہوں تو کل مجھے ایک اچھی جاب مل سکتی ہے. خوب اگر ایک جو ہے وہ ایتھلیٹ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، سختی کرتا ہے، رننگ کرتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ خوب اس کو ایک ریس ون کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. خوب انسان اگر ان ساری چیزوں کو بھی دیکھے تو عقل اس کی یہی کہتی ہے کہ اگر یہ تم چند دن کی چند جگہ زندگی تمہاری بہت لمیٹڈ ہے، نو بڈی نوز کہ ہماری زندگی ہے کتنی، کسی کو بھی نہیں پتا، تو اگر ہم اس کو اسٹرگل کر لیں، اس کو اگر ہم زحمت کر لیں، محنت کر لیں، تو جو ہمیں فائدہ ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے. خدا کی بارگاہ میں جو ہمیں اجر ملنے والا ہے، جو خدا نے انسان کے لیے نعمتوں کو فراوان رکھا ہے، وہ بہشت کو رکھا ہے، وہ نعمت کے خدا اس سے بڑھ کر خدا راضی ہے انسان سے ان سارے اعمال کے لیے. اس سے بڑھ کر میرے خیال میں لاجیکلی بھی اگر انسان عقل مند ہے تو کبھی بھی کم جو ہے وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا. اس لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی کم سے کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے. اگر تم چاہتے بھی ہو کہ تم اپنے نفس کو بیچو تو جنت کے لیے انسان بیچے، نہ انسان اس دنیا کے لیے ایک ذائقے کے لیے، ایک حرام لقمے کے لیے، یا کسی نہ کسی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر انسان خدا نہ خواستہ کسی کا حق کھاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، حرام لقمہ کھا لیتا ہے، حرام لذت حاصل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو انسان کو عذاب ملے گا، اس کے بدلے میں جو انسان کو مشکلات ہیں وہ بہت لمبی ہیں، بہت زیادہ ہیں. وہ اگر ہم مطالعہ کریں، دیکھیں کہ بہت سارے علماء نے واقعات بیان کیے. استاد شہید دستغیب بھی اپنی کتاب کے اندر 2 دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جا رہے تھے اس زمانے میں زیارت کی طرف، لیکن راستے میں حملہ ہوا، ایک دوست ہلاک ہو گیا، دوسرا واپس آ گیا.
پہلا دوست کچھ عرصے کے بعد اس کے خواب میں آیا، اس نے دیکھا کہ بہت سرسبز باغ ہے، بہت اچھی جگہ پہ رہتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ بہت اچھے اعمال ہوں گے، چلا گیا، لیکن دیکھا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں. تو پوچھا کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ کہا کہ ایک بچھو ہے جو روز میرے پاؤں کو ڈستا ہے. وہ اتنا سب کچھ اچھا ہے، باغ ہے، سب کچھ ہے، پھر یہ بچھو کہاں سے آ گیا؟ کہا وہ میں ایک دفعہ ایک دوست کے گھر گیا تھا کھانے پر یا کسی چیز پر، تو اس نے ایک چاقو دیا تھا جس سے پھل کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے. وہ خوبصورت تھا تو وہ میں نے چھپا لیا تھا بغیر اس کی اجازت کے. تو یہ وہ ایک چاقو ہے کہ جو جب تک عالم برزخ میں ہوں یہ مجھے روز جو ہے وہ بچھو آ کے کاٹے گا، اذیت کرے گا. تو کہتا ہے میں تمہاری کو ہیلپ کر سکتا ہوں. کہتا ہاں، اگر تم میرے گھر جاؤ اور میری زوجہ سے کہہ کر وہ چاقو لے کر فلانی جگہ پر رکھا ہوا ہے اور وہ میرے اس دوست کو واپس کرو اور اسے کہو کہ مجھے حلال کر دے، مجھے معاف کر دے، تو میں اس عذاب سے جو واپس ہو جاؤں گا. خوب اگر آپ دیکھیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات مناظر الاخرہ کے اندر استاد سعید دستغیب نے بھی بیان کی اور علماء کرام نے بھی اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. عام زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں علماء کرام کے خواب، اور یا اس کے علاوہ بھی لوگ ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. چھوٹی سی چیز اس دنیا کے اندر بہرحال محسوس نہیں ہوتی ہے کہ اگر فلانے کا کچھ پیسے میں نے دینے اور میں بھول جاؤں، یا قصدن میں کسی کی کوئی چیز اٹھا لوں کھا لوں، ظاہر میں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو یہ حقوق انسان ہے، بندوں کے حقوق ہیں، ان کا حق ہے. اگر انسان ان چیزوں کو کرے گا تو اس عالم کے اندر اسے بہت پے کرنا. حتیٰ انسان زبان سے نکلے ہوئے جملے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی پر تہمت ڈالتا ہے، کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی شخصیت خراب ہوتی ہے. کچھ بھی کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، شاید آج ہم کچھ بھی جو ہے وہ بولتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، سوشل میڈیا پر ہم کچھ بھی کہتے رہیں، کسی کو کوئی کمنٹ کر دیں، یا کسی طریقے سے واٹس ایپ پر ساری چیزیں، خود کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہے، ہر چیز کا. قرآن بھی کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر تم نے خیر یا نیکی کی ہوگی اس کو بھی پروردگار دکھائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، مسقال کے برابر بھی ذرہ، تو وہ بھی خدا اس کو روز قیامت میں واضح کرے گا. وہ اس سے پہلے عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے اندر انسان اتنی مشکلات کے اندر ہے. اگر انسان موت کی طرف متوجہ ہو جائے، موت کا فکر کرے، موت کے اوپر تفکر کرے، اور اپنے آنے جانے والے لوگوں کی طرف متوجہ ہو، فکر کرے. اس لیے کہا کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ دو. ارواح آتی ہیں، روایات کی روشنی میں قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو. بہرحال فاتحہ پڑھنے جائیں، عبرت کے لیے بھی جائیں کہ خوب یہ سب سو رہے ہیں جو آج ہمارے درمیان میں تھے، ہم نے بھی سونا ہے جا کر، ہم نے بھی اسی قبرستان میں آنا ہے، ہم نے بھی آنا ہے. خوب ہمارا کیا ہوگا؟ خوب اگر آج ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، تو ذرا سا بھی سوچیں کہ وہ کس عالم میں ہوں گے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ ہماری طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے آس پاس کے رہنے والے کوئی چیز ان کے لیے کریں گے. جیسے مجلس بھی ان کے لیے بہرحال یہ سال ثواب ہے، یہ بھی اس کی طرف ریفلیکشن جاتی ہے. سب سے بہترین چیز جو مرحومین کے لیے وہ صلوات ہے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یا ان کے لیے کوئی نیکی کرنا، یا ان کے لیے صدقہ خیرات دینا، یا ان کے نام سے کوئی بھی کام کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی. اچھا حتیٰ جو اولاد ہوتی ہے، اگر وہ ڈیلی بھی کوئی بھی نیک کام کری اور نیت کر لے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو اس کے ساتھ جو اس کو بھی ملتا ہے اور وہ اس کام ان کو ہی پہنچتا ہے. وہ وہاں زیادہ ریکوائرڈ میں، کیونکہ وہ واپس نہیں آ سکتے، انہوں نے جو زندگی گزارنی تھی گزار لی، وہ وہاں ہماری طرف متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور آج ہم ان سے غافل ہیں تو آپ یقین کریں کل ہم سے بھی لوگ غافل ہوں گے. اگر آج ہم ان سے غافل ہیں تو کل، اس کا مطلب ہے کہ کل نہیں، آج ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، کیونکہ کل وہ سٹیج ہم نے بھی دیکھنا ہے، سب نے دیکھنا ہے. تو ویسے ایک انسان متوجہ رہے. جب انسان کو یہ ساری چیزیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ سب وہ ریڈ لائٹس ہیں. جب انسان ایک ہائی وے جا رہا ہے، یہ کراس بنے ہوئے ہیں کہ آہستہ گاڑی چلاؤ، سپیڈ کو لمٹ میں رکھو.
کرو ہیں آگے، ماؤنٹینز ہے آگے، یا کچھ بھی ہے، روڈ خراب ہے، یہ سب نشانے ہیں، علامات ہیں، سائنز ہیں، کیا ہے کہ گاڑی صحیح چلے. یہ سب بھی سائن ہے کہ ہم اپنی زندگی صحیح گزاریں، ہم اپنے وقت امام کو پہچانے. اگر ہم نے اپنے وقت امام کو پہچانا، معرفت کی، اور اپنی ذمہ داری کو اس دور کے اندر ویسے ادا کیا کہ جیسے ہم نے کرنا ہے، تو ہمارے سارے کام آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے. جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمیں خود یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے اعمال، آج میں نے کیا کیا، آج میرے پاس اچھا کیا ہے جو میرے امام کی خدمت میں، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے اچھا نہیں کیا، برا کیا، امام کی خدمت میں جا رہا ہوں، مجھے شرمندگی ہونی چاہیے، میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، اپنے آپ سے پشیمانی ہونی چاہیے. انسان استغفار کرے خدا کی بارگاہ میں، معافی مانگے پروردگار سے، پروردگار رحم کر میری ان خطاؤں کو، میری ان غلطیوں کو، کہ اگر میں یہ نہیں اپنے آپ کو صحیح کر پایا تو میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈوب جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا. انسان اپنی زندگی کے اندر ڈوب جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، انسان کو استغفار کے لیے کہا، عبادت کو بھی صحیح طریقے سے کرے، نماز اپنی صحیح طریقے سے پڑھے، اپنے سجدوں کو طولانی کرے. شب جمعہ میں اعمال ہیں، دعائیں ہیں، اس طرح بہت سارے دن زندگی ایام کے اندر، سال کے اندر بہت ایسے دن ہیں کہ جو مخصوص ہیں کہ انسان دعا کرے، استغفار کرے خدا کی بارگاہ میں. اگر انسان ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ رہے، آٹومیٹکلی اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے. وہ ہر روز اگر اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے تو ہر روز جو ہے وہ اپنی زندگی کو نعمت سمجھتا ہے. آج کا دن جو اسے ملا خدا کی بارگاہ میں نعمت ہے. اور اگر اس نے کل اچھا نہیں کیا، خدا سے معافی مانگے. خدا رحمان ہے، خدا غافر الذنب، کبیر گناہوں کو معاف کرنے والا، یعنی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. انسان جتنی غلطی کر لے اس کے فضل و کرم سے بڑی غلطی نہیں ہے. خود یہ تفکر فکر کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو مانا جاتے تائبین کے اندر ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جو معاف کرے. خود انسان اگر یہ سوچے کہ وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، میری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، تو یہی احساس اسے بندگی کی طرف لے کر آتا ہے. کوئی اور نہیں ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دے، کوئی اور نہیں ہے جو اس پر رحم کرے. اب انسان تو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا، انسان تو خود رحم نہیں کرے تو دوسرے اس پہ کہاں رحم کرتے ہیں. لیکن وہ ہے کہ جو اپنے بندے کو ہر وقت چاہتا ہے. اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم دیکھیں کہ زندگی کے اندر رات کی تاریکی میں سجدے ہیں، عبادت ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کم عبادت کرے، آپ زیادہ عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں. کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت، اتنا قیام کرتے تھے پاؤں ان کے ورم ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. رات کو اپنے چہرے کو اپنے خاک کو سجدے میں رکھ کر جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، رب لا تقلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے میرے لمحے، ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکتے یہ جو آئیز بلنک کرتی ہے، اس ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ پروردگار مت چھوڑ. یا رسول اللہ، ازواج رسول خدا فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ محبوب پروردگار ہیں، آپ کو ایسی باتیں استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ رسول خدا یہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں. یہ یعنی انسان پہچانے اپنے آپ کو. جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، فقد عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ انسان پہ ڈرائیو کرتا ہے اپنی زندگی کی طرف. پھر وہ دیکھتا ہے اس کی سائڈ میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہے، وہ کس دور کے اندر ہے، وہ کس ٹائم زون میں رہ رہا ہے، وہ کہاں رہ رہا ہے، ہر جگہ رہ رہا ہے. بہرحال اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کے اوپر واجبات ہیں، اس کے سراؤنڈنگز کے، اس کی فیملی کے، دوست احباب کے، اور پھر ایک کمیونٹی کے، اور پھر اس کمیونٹی کو اس کے موو کرنا ہے، اس نے آگے کی طرف بڑھانا ہے. خوب انسان سٹک کب تک رہے گا، انسان کب تک سوچتا رہے گا، کب تک انسان بیک اینڈ پہ اس طرح پلیئر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ فٹ بیک کر کر بال کو جو ہے وہ صرف روکتے رہتے ہیں کیونکہ ڈیفینسو نہیں ہو پاتے، اور صرف روک رہے ہیں اپنے آپ کو.
خوب انسان قدم آگے بڑھائے اور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اس کمیونٹی میں، اس سوسائٹی میں، کب تک جو ہے وہ بیک اینڈ پہ کھڑا رہے گا. خوب آگے بڑھے. خوب اسلام جان، مال، اولاد سب کی قربانی مانگتا ہے. ہم زیارتوں میں کہتے ہیں، امام کے لیے بھی کہتے ہیں روحی لقل فدا، روحی نفسی اہلی مالی لقل فدا، یعنی میری جان بھی آپ پر فدا ہو، میرا نفس بھی آپ پر فدا ہو، میرا مال بھی آپ پر فدا ہو، میری اولاد بھی، میرا سب کچھ آپ پر فدا ہو. وہ کب کرے گا انسان؟ کب سوچے گا اس کے بارے میں؟ اسے کچھ کرنا ہے. اور بہترین زندگی یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں عمل کرتا ہوا، کام کرتا ہوا مار دیا جائے. ضروری ہے کہ انسان بہرحال جو ہے وہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہو. ہر عمل جہاد ہے، ہر عمل جستجو ہے، اسٹرگل ہے، ایجوکیشن ہے، کمیونٹی بلڈنگ ہے، عدالت کو قائم کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، خوب لوگوں کی مدد کرنی ہے، مستضعفین، غربا، فقراء جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرنی ہے. خوب یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہے انسان اپنی زندگی کے اندر موو کرے، اور یہی اس کی موومنٹ اسے احساس دلائے گی. اور دیکھیں وہ حدیث کے جہاں پر حدیث ہے کہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج و شریف سورج کی طرح ہے، یعنی ایک سن کی طرح ہے، لیکن غیبت میں جو ہے وہ کلاؤڈ آ گئے ہیں. کلاؤڈ جو ہے وہ بادل جب آ جائیں تو ہم سورج کا ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں ہے. خوب سورج ہے، اس کی روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ بادل آ گئے ہیں. لیکن وہ جو اگر کوئی چیز جس کو دنیا کی گریوٹی کھینچ نہ پائے تو وہ ظاہر ہے بادلوں سے اوپر چلا جائے گا. یعنی گویا وہ جو بادل ہیں وہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے سن اور اس کے درمیان میں، کیونکہ گریوٹی اس کو کھینچ نہیں رہی ہے اور وہ فلائی کر رہا ہے اوپر کی طرف ہے. وہ بالکل ایسی ہے کہ اگر انسان دنیا اس کو کھینچتی ہے، دنیا کی محبتیں، دنیا کے ڈیزگنیشنز، پیسہ، یہ ساری چیزیں اس کو کھینچتی ہیں. خوب اگر یہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لے تو جو رکاوٹ ہے وہ اس سے دور چلا جائے گا، وہ اپنے امام کے قریب پہنچ سکتا ہے. اب انسان لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیسے امام سے ملاقات؟ اب ایسے امام سے ملاقات، وہ تو امام کی مرضی ہے کہ امام ملیں یا نہ ملیں، لیکن انسان اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں وہ اپنے وقع امام کے قریب ہو جائے. وہ لوگ تاریخ میں اپنے ائمہ کے بہت قریب تھے. ان کی شخصیتیں کیونکہ انہوں نے واقعاً وہ عمل کیا. خدا کرے کہ بہرحال ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو گزار سکیں کہ ہم اپنے وقع امام تک پہنچ سکیں، اپنے وقع امام کی نصرت کر سکیں. یہی درس کربلا ہے. کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام تک جو لوگ پہنچے تھے وہ اسی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے پہنچے تھے. اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ. لیکن جو لوگ امام کے مقابلے میں تھے وہ اسی چیزوں میں گرفتار تھے، اپنی مال میں، اپنی جان میں، اپنے چیزوں میں، ڈیزگنیشن پوسٹ ان کو نہیں چھوڑنی تھی. عمر ابن سعد لعین کہ جو شہر رے کی حکومت کے چکر میں، شہر رے کی گندم کے چکر میں، اس پوسٹ کے چکر میں امام سے مذاکرات کرتا ہوا امام سے ملتا رہا. امام نے اسے کہا کہ تم اگر جو ہے وہ اس طرف آ جاؤ تو تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. لیکن افسوس انسان اتنا نابینا ہو جاتا ہے، اتنا انسان اندھا ہو جاتا ہے، اتنا انسان ڈوب جاتا ہے دنیا کی لذتوں میں، غفلتوں میں، کہ انسان جو ہے وہ اپنے وقت امام کا قاتل بن جاتا ہے. آپ سوچیں کیا سودا کیا، کیا چیز دی. یہ چیزیں ایک دو دن میں نہیں ہوتی ہیں، یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ. انسان کے سراؤنڈنگز کیا ہیں، انسان کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، انسان کھاتا پیتا کہاں ہے، انسان سوچتا کتنا ہے. آج ابھی سے ہم سوچیں ہماری اٹریکشن، ہماری طاقت، ہمارا زندگی کا مشن کیا ہے. اگر آج ہم گھر کے در و دیوار بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، یا کوئی چیز لینے کے اندر اپنی زندگی کی ساری انرجی ضائع کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ خطرے میں ہیں. ہمیں جی در و دیوار کے اندر قید اسی اسکائی اسکریپرز اور ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہم پھر یہیں رہ جائیں گے، ہم پرواز نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا. آزاد کریں اپنے آپ کو. بہترین آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے وہ آزاد ہے، وہی بندہ ہے.
وہی بندہ ہے پروردگار ہے۔ وہ بندے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش، ایک بلیک جو ہے وہ اپنے رخسار کو خاک پہ لگائے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں اپنے چہرے کو خاک سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اور ابھی کہتا ہے میں نے دیکھا بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کون شخص ہے کہ خدا نے اس کی بات کو جو ہے وہ رد نہیں کیا؟ کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا تو وہ مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جانوروں کو سنبھالنے والا ایک غلام ہے۔ یعنی ائمہ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی ایسی تربیت کی کہ وہ بندہ ہے پروردگار ہے۔ خوب ہماری زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی، کب خاموش ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں اس بندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ بہرحال میں سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بہرحال ہم نے جو سنا ہے کہا ہے وہ ہم اس پہ عمل بھی کریں، اور خاص طور پہ ان سب کا ثواب ہمارے مرحومین کو بھی پہنچے، اور ہم اس زندگی کی طرف متوجہ ہوں جہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ظاہراً شاید اس طرح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہاں پر بہت زیادہ اس کی قیمت ہے، وہاں بہت زیادہ وہ چیز قیمتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز گریا ہے، گریا اہل بیت علیہ السلام پر، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام پر گریا۔ وہ آنکھ کہ جو امام حسین پر گریا گناہ ہوگی وہ قیامت والے دن وہ آنکھ پریشان نہیں ہوگی۔ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں قیمتی ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیا، سب کچھ لوٹا دیا۔ امام کے لیے ہر مراحل سخت ہے، ہر لمحے سخت ہے، مگر جو ہے وہ ایک باپ کے لیے جو ہے وہ جوان کے بدن پر آنا، اس کے آخری وقت پر آنا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر بنی ہاشم کے پہلے فرائض میں سے تھے، افراد میں سے تھے کہ جو ہے وہ کربلا کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر وہ ہستی تھے کہ جب کوئی بھی بات امام حسین علیہ السلام کو پہنچانی ہوتی تھی خیموں میں تو حضرت علی اکبر سے کہا جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی گفتار میں بالکل جو ہے وہ شبیہ پیغمبر تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے نانا کی آواز سنیں، چہرے کو دیکھیں تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے۔ یہی حضرت علی اکبر جب روز عاشورہ گئے، اور مقتل بہرحال مفصل ہے، وقت نہیں کہ اس کو پڑھا جائے اتنا زیادہ، لیکن یہی ہے کہ اس کیفیت سے حضرت علی اکبر لڑے اور واپس آئے، اور اپنے بابا سے کہا کہ بابا پیاس کی شدت جو ہے وہ، اور لباس کیونکہ لوہے کا آہانی لباس تھا، لباس کی جو حدت ہوتی ہے وہ مارے دے رہی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں نے بتاتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ ایک باپ سے اگر اس کی اولاد کچھ مانگے اور وہ نہ دے پائے تو آپ خود تصور کریں، اور وہ بھی سید الشہداء۔ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے زبان کو حضرت علی اکبر کی زبان میں رکھا۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں حضرت علی اکبر جو ہے وہ چیخ اٹھے کہ آپ کی زبان میرے سے بھی زیادہ خشک ہے۔ نہ جانے امام حسین علیہ السلام کتنے دن سے پیاسے تھے۔ ہاں عزاداران موت حضرت علی اکبر گئے، حضرت علی اکبر نے جنگ کی، مگر جو ہے وہ دشمن کے وار، حضرت علی اکبر جو ہے وہ کربلا کے میدان میں جب اپنے سواری سے جو ہے وہ نیچے کی طرف زمین کی طرف آئے تو انہوں نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ نہیں پتا کس طرح امام حسین علیہ السلام اپنے اس جوان کے اس لاشے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ
حضرت علی اکبر کے سینے پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. کس طرح اس پرچی کو امام حسین نے نکالا یہ تو خود امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن رخسار کو حضرت علی اکبر کے رخسار پر رکھا. اور نہ جانے کیا حضرت علی اکبر نے اپنے آخری ایام میں یہی کہا کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جد اور جد رسول خدا اور امام علی جو ہیں وہ جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، میں اس سے سیراب ہوا ہوں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کس طرح حضرت علی اکبر کے بدن سے جدا ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے اس وقت میں کہا کہ آؤ بنی ہاشم علی اکبر کے بدن کو اٹھاؤ، کہ کس طرح جو ہے وہ حضرت علی اکبر کا بدن جو ہے وہ خیموں کی طرف گیا. امام حسین علیہ السلام کے جملے کے بیٹا خواب کو ایسی زندگی پر جو آپ کے بعد گزاری جائے. امام حسین علیہ السلام کو یہ زخم، یہ دل کے زخم روز عاشورہ بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک آخری وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا ہے روز عاشورہ اور اپنی تلوار کو خاک کربلا میں جو ہے وہ دھس کر دائیں دیکھتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں. اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب ابن مظاہر. نہ دائیں نہ بائیں، کوئی صدائیں سننے والا نہیں. ہاں وہ بدن جو ہیں وہ دشت کربلا میں پھیلے ہوئے ہیں، بدن جو ہیں وہ سو رہے ہیں. وہ سارے اصحاب، وہ اولاد بنی ہاشم کہ جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے وقت کے امام پر نچھاور کر دیا، خاک کربلا ان کے بدن پر اٹی ہوئی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں اس وبا کی وجہ سے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اس وبا کو، اس بیماری کو انسانیت سے دور فرما. جلد سے جلد ان راستوں کو پروردگار کھول دے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی بقیع کی زیارت کر سکیں. کربلا معلی، نجف، سامرا، قازمہن، مشہد مقدس، قم المقدس اور جو ہے وہ دمشق مقدس کی جو ہے وہ زیارت کر سکیں. پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اس کے حلال عطا فرما، جو پریشان ہیں، جو فیملیاں پریشان ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، پروردگار ان کے لیے بہترین انتظام فرما. پروردگار جنہوں نے بھی التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے جنہوں نے بھی اپنے مرحومین کے لیے دعا، ان سب کی مرحومین کی مغفرت فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پہ مرحوم کے لیے کہ پروردگار جو ہے وہ ان کی مغفرت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. صلوات بيد محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. جزاک اللہ قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. ہم دعا گو ہیں اپنی ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے کہ پروردگار آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ اس طرح سے تبلیغات معصومین علیہ السلام کرتے رہیں. آئیے حضرات، اب ہم نوخانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ اپنی پردرد آواز میں سامعین کے درمیان نوحہ پیش فرمائیں. حسین جاتا ہے
مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا، اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا۔ دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان۔ شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر۔ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔
دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر، وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر، زینب کو نظر آئے گا، زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، الوداع 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 الوداع۔ جزاک اللہ محترم شہباز علی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ پروردگار آپ کی تمام دعائیں مستجاب کرے۔ یقیناً یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر شہدائے کربلا مرحوم سید محمود تقی زیدی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا۔ ان کے متعلقین جو کہ شاہجہاں پور میں رہتے ہیں، انہوں نے اس وقت اس آن لائن مجلس کا انعقاد کیا تھا۔ پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا کرے، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم مرحوم کے پسماندگان کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ویورز کا، جنہوں نے اس وقت اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب شاہ نواز خان صاحب کا، جنہوں نے سوسخوانی کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب حسیب حیدر صاحب کا، جنہوں نے پیش خوانی کے فرائض انجام دیے۔ اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا نصرت عباس بخاری صاحب کا، جنہوں نے اپنی مصروفیت کے بعد سرزمین قوم ایران سے اتنی بہترین مجلس، اتنا بہترین خطاب سامعین کے درمیان آ کر پیش کیا۔ اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا، جنہوں نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومنین، یقیناً یہ مجلس مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ہم اس مجلس کے حوالے سے دعا کرتے ہیں پروردگار مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ مومنین، آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔